اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعا فسألهما عن خبرهما. کہ جب وہ دونوں عورتیں اپنی بکریوں کو لے کے جلدی گھر واپس آ گئیں تو ان کے والد جو ہیں وہ اس بات کو دیکھ کے حیران ہوئے کہ اتنی جلدی آج کیسے آ گئے. تو ان نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جلدی آنے کی. فقصتا علیہ ما فعل موسیٰ علیہ السلام. تو ان دونوں نے بتلایا کہ ایسے ایک اللہ کا بندہ تھا, اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا, ہم جلدی فارغ ہو گئے. فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان دو میں سے ایک کو بھیجا کہ جا کے اس کو لے آؤ کہ میرا ابا آپ کو بلاتا ہے. قال اللہ تعالی فجاءت إحداهما تمشي على استحياء أي مشي الحرائر کہ وہ اس طرح چل کے آئی کہ جیسے ایک باعزت آزاد عورت عزت و وقار کے ساتھ چلتی ہے. کما روی عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال جاءت مستترۃ بکم درعها. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بی بی صاحبہ جو ہیں باقاعدہ پردہ کر کے آئیں, پردہ ڈال کے آئیں. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن نبی اسحاق عن عمرو بن میمون قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا تمشی علی استحیاء قائلۃ بثوبها على وجهها لیست بسلفع من النساء ولاجة خراجة. هذا اسناد صحیح. اسی طرح
دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بی بی اس حال میں آئی، یا تمشی الاستحیاء منا قائلۃ بثوبها، کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایسے نہیں کہ جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت باہر نکلنے والی، لوگوں میں جا کے گھسنے والی نہیں، بلکہ عزت و وقار کے ساتھ آنے والی۔ ولاجہ کہتے ہیں، ولوج کہتے ہیں خفیہ طریقے سے گھسنا۔ تو جن عورتوں میں حیا نہ ہو پھر وہ مردوں میں گھستی ہیں، بازاروں میں گھستی ہیں، غش کے مقام پہ گھستی ہیں، لیکن جو باوقار عورت ہو وہ پردے اور احترام کے ساتھ چلتی ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں قال الجوہری، یہ لغت کے امام ہیں، السلفع من الرجال الجسور ومن النساء الجریۃ السلیطۃ ومن النوک الشدیدہ۔ اب وہ لغت میں کہتے ہیں کہ سلفہ کہتے ہیں کہ بڑا جرت والا مرد، کہ گھس جانے والا، ڈرتا نہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو لوگوں میں جا کے گھس جاتی ہو، اور اسی طرح وہ اونٹنی جو وہ بھی غصے والی، شدید اور اونٹنیوں میں گھسنے والی۔ تو یہ عورت کا مقام نہیں ہے کہ مردوں کے اندر گھس جائے یا ولاجہ ہو، خراجہ ہو، میک اپ کر کے بازاروں میں پھرنے والی ہو۔ اللہ نے جو باحیا عورتیں بنائی ہیں وہ پردے کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حشمت و وقار کے ساتھ نکلتی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزی لک اجر ما لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلب المتكلم لئلا يوهم ريبة، بل قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، یعنی یصیبک فقد سقیک لغنمنا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بلانے کا بڑا مؤدب انداز ہے۔ اگر عورت ایک نوجوان لڑکی کسی مرد کو کہے کہ چلو میرے گھر، تو اس میں تو کئی شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حیا والا اور ادب کا طریقہ ہے کہ میرا ابا آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ کی بھلائی کا بدلہ دیں آپ کو۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ ھذا تأدب، یہ ادب ہے۔ لم تطلب طلبا مطلقا، یہ نہیں کہا کہ بس چلو، کیونکہ اگر مطلق بات ہو تو اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ کیوں بلا رہی ہے۔ بل قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے ابا نے بلایا ہے تاکہ آپ کو بدلہ دے سکیں، لیصیبک ویکافئک علی سقیک لغنمنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص أي ذكر له ما كان من أمره وما أجراه من السبب الذي خرج من نجده من بلده۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے کیوں چلا ہوں کہ ایسے میرے ہاتھوں سے بندہ مر گیا، اور فرعون اور اس کے حواری مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، تو میں نے وہ ملک چھوڑ کے ہجرت کر لی۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین یقول ابن نفس وقر عینا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اطمینان کریں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، کوئی غم نہ کریں، بس الحمدللہ آپ نکل گئے ظالموں سے۔ وقد خرجت من مملکتہم فلا حکم لہم فی بلادنا، آپ ان کے ملک سے نکل گئے ہیں، اب آپ ہمارے ملک کے اندر ہیں، اور یہاں فرعون کا کوئی حکم نہیں چلتا، اس لیے کہا نجوت من القوم الظالمین، آپ اس قوم ظالمین سے الحمدللہ نجات پا گئے۔ وقد اختلف المفسرون فی هذا الرجل من هو على اقوال۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت شعیب کون ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ انہ شعیب النبی علیہ السلام الذی ارسل الی اہل مدین، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
اللہ نے آپ کو ان کو قوم مدین کی طرف بھیجا تھا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِندَ كَثِيرٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، یہی بات جو ہے زیادہ مشہور ہے۔ فقط قالہ الحسن البصری وغیر واحد، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ رواہ نبی آدم حدثنا ابی قال حدثنا عبد العزیز الازدی قال حدثنا مالک بن انس انه بلغه ان شعیبا هو الذي قص عليه موسى القصص قال لا تخرجوا من القوم الظالمين، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شعیب ہے، شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وقد تبرأ الطبراني عن سلم بن سعد الغزي انه وافد على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال له مرحبا بقوم شعیب واخطان موسیٰ ہدیتا۔ اب جناب سید طبرانی نے بھی ایک روایت کی ہے کہ سلمۃ بن سعد الغزی جب آئے حضور کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا کہ مرحبا قوم شعیب کو ہم مرحبا کہتے ہیں، اور ان دو بہنوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر جو مقام ہدایت پہ پہنچی۔ وقال آخر ملکان ابن اخی شعیب، اور بعض فرماتے ہیں یہ حضرت شعیب کے بھائی کا بیٹا تھا۔ وقیل رجل مؤمن من قوم شعیب، اور بعض کہتے ہیں کہ قوم شعیب میں سے ایک ایمان والا بندہ تھا۔ وقال آخرون كان شعیب قبل زمان موسیٰ علیہ السلام مدت طویلۃ لأنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعید، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کا زمانہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، اس لیے قرآن میں آتا ہے آپ نے فرمایا وما قوم لوط منكم ببعید وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخلیل علیہ السلام من القرآن، کہ قوم لوط کی ہلاکت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے۔ وقد علم انه كان بين الخليل موسى عليه السلام مدة طويلة، حضرت خلیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 400 سال کا فرق ہے۔ وقیل ان شعیبا عاش مدة طويلة انما هو والله اعلم من هذا الاشکال، بعض کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کو اللہ نے بڑی لمبی مدت عطا فرمائی تھی۔ كما ذكر غير واحد واقعي ان شعيب ثم من المقبل كان لكون ليس بشعيب انه كان اياه الاوشك ان السراج في القران ها هنا۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس جگہ چونکہ ذکر تو نہیں آیا نا لفظ شعیب کا، ان ابی ہمارا ابا بلا رہا ہے، نام نہیں ہے، تو اگر شعیب ہوتے تو یہاں ذکر ہوتا ان کے نام کا۔ وما جاء في بعض الاحاديث من تصحيح ذكر قصة موسى لم يصح اسناده، جو بعض احادیث مبارک میں تصریح آئی ہے کہ مراد شعیب علیہ السلام ہے تو ان کی اسناد صحیح نہیں ہے، ان روایات کی سند سے جو ہے كما سنذكره قريبا انشاءاللہ۔ ثم من الموجود في كتب اسرائيل هذا الرجل اسمه يسرون، اور کتب بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اس بندے کا نام جو ہے یسرون تھا۔ قال ابو عبیدہ بن عبد الله سیرون هو ابن اخی شعیب علیہ السلام، والنبی حمزہ عباس قال الذي سأل موسى انه یسرا صاحب مدین، ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ ہے کہ اس کا نام یسرا تھا۔ رواه ابن جریر بھی ثم قال الصواب ان هذا لا يدرك الا بخبر ولا خبرت به الحجت في ذلك، ایسے احوال جو ہے کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے یا اور کوئی آدمی تھا، زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ حضرت شعیب تھے۔ قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ قالت احدى ابنتي هذا الرجل قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام قاتل ابيها، ان دو بیٹیوں میں سے ایک نے ابے سے کہا، اور بعض مفسرین فرماتی ہیں اس لڑکی نے کہا جو حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے گئی تھی،
یا ابت استاجرہ اے لرعیت هذه الغنم، آپ بکریوں کے لیے ان کو ملازم رکھ لیں۔ قال عمر بن باز الشيخ القاضي وقال قال محمد بن اسحاق غير واحد لما قالت ان خير من استاجرت القوي الامين، آپ بہت ہی بہتر ملازم رکھیں گے جو قوی بھی ہے جو امین بھی ہے۔ قال ابو اما علمك بذلك، اب ان کے والد نے پوچھا کہ بیٹی تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے؟ قالت له انه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها الا 10 رجال، تو بیٹی نے کہا ابا جان ایک ایسا پتھر جس کو 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے اس نے اکیلے اٹھا دیا، تو قوی ہے۔ وانی لما جئت معه تقدمت امامه، میں جب اس کو بلانے کے لیے گئی اس کے آگے چلنے لگی تو اس نے کہا کہ نہیں ٹھہرو، کونی میں برائی میرے پیچھے چلو۔ فإذا اختلف على الطريق فاذفيني بحصاة، اور جب راستہ بدلے تو کوئی کنکر پھینک دینا، انبیاء کے طریق الاحتدی الیہ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، تو میرے آگے نہ چلو تاکہ میری نظر نہ پڑے تیرے بدن پہ۔ وقال سفیان الثوری النبی اسحاق عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ هو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال افرس الناس ثلاثة ابو بکر حين تفرس في عمر وصاحب یوسف حين قال اکرمی مثواه وصاحبة موسى حين قالت یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 آدمی جو ہیں وہ بڑے دانا گزرے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ بھی بڑے دانا تھے کہ انہوں نے حضرت عمر کو پہچانا کہ میرے بعد نظام خلافت کو چلانے والا اگر کوئی ہے تو عمر ہے، جو دین کو سنبھال سکتا ہے، ملک کو سنبھال سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا یہ کمال تھا کہ سارے صحابہ میں حضرت عمر کو پہچان کے خلیفہ بنا دیا۔ اور اسی طرح عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ بھی دانا آدمی کہ جب اس نے حضرت یوسف کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی شان والا آدمی ہے، اس لیے اپنی بیوی سے کہا کریمی مثواہ، اس کے رہنے کا ٹھکانے کا خصوصی خیال رکھنا، اس کو غلام نہ سمجھنا کہ نوکر ہے ہم نے خرید لیا ہے۔ تو وہ بھی بہت دانا آدمی تھا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ وہ بیٹی حضرت شعیب کی بڑی دانا تھی جس نے موسیٰ کو پہچان لیا کہ بھی یہ شان والا آدمی ہے، اس لیے اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، یا قوی بھی ہے امین بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جن کو فہم دیتے ہیں، جن کو عقل دیتے ہیں، جن کو فراست دیتے ہیں کہ وہ پہچان جاتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ یہ 3 آدمی جو ہیں بہت بڑے ذہین ہیں، حضرت ابو بکر جس نے عمر کو پہچانا، اور عزیز مصر جس نے یوسف کو پہچانا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بیٹی نے پہچانا۔ تو یہ عقل ہے، یہ فراست ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين اي طلب الي هذا الرجل الشيخ القبيل ان يراغب وهو يزوج احدى ابنتي هاتين۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا اب کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم ہماری بکریاں چراؤ گے 8 سال یا 10 سال، ان 2 میں تمہاری مرضی ہے جتنی پوری کرو۔ قال شعیب الجبائی وہما صفوریہ و لیہ، کہ ایک لڑکی کا نام صفوریہ تھا ایک کا نام لیہ تھا۔ وقال محمد صاحب صفوریہ و شرفہ، بعض کہتے ہیں ایک کا نام صفوریہ تھا ایک کا نام شرفہ تھا، وقال لیہ
وقد استدل اصحاب ابی حنیفہ بهذه الآیۃ على صیحة البیع اذا قال فيما قال اذا قال بئتك احد هذين اللبدين ب100 فقال اشتريت انه يصح والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم نے استدلال پکڑا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ ان دو غلاموں میں سے ایک میں تمہیں بیچتا ہوں 100 ریال پہ، تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ الا ان تاجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک، اے الا ان تراغنی 8 سنین کے 8 سال تک آپ میرے پاس رہیں گے، میری بکریاں چرائیں گے۔ فَإِن تَبَرَّأْتَ بِزِيَادَةِ سَنَتَيْنِ فَإِلَيْكَ، اگر تم مہربانی کر کے 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ وَإِلَّا فَفِي الثَّمَانِ كِفَايَةٌ، ورنہ شرط وہی 8 سال ہے، لیکن اگر تم 2 سال اور بھی زیادہ بڑھا دو تو تمہاری مہربانی۔ وَمَا أُرِيدُ أَن أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللہ من الصالحین۔ اے لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أباليك، میں تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالوں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ فقط استدلوا بهذه الآية الكريمة مذهب الأوزاعي فيما إذا قال بئتك هذا ب10 نقدا أو ب20 نسية أو يسير۔ اسی طرح بعض علماء نے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے قول سے حجت پکڑی ہے کہ امام اوزاعی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نقد میں تمہیں 10 میں بیچوں گا، ادھار میں تمہیں 20 میں بیچوں گا تو جائز ہے۔ وَيَخْتَارُ الْمُشْتَرِي بِأَيِّمَا أَخَذَهُ صَحَّ، اور مشتری کو حق ہوگا چاہے تو نقد میں لے لے یا ادھار کو قبول کر لے۔ وعمل الحديث المروي في سنن ابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا، یعنی اگر کوئی آدمی باع بيعتين في بيعة تو اس کو چاہیے کہ کم لے اور چاہے زیادہ لے۔ اور پھر الاستدلال بهذا مذهب ليس هذا موضوع تفسير طوله۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرنا یا اس آیت سے استدلال کرنے میں مجھے اعتراض ہے، لیکن یہ مقام نہیں ہے اس پہ بحث کرنے کا۔ ثم قد استدل اصحاب الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ من تبعهم في صيغة استئجار الاجير بالتهمة والقصة بهذه الآية۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارک سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ملازم رکھتا ہے کہ میں تمہیں کھانا دوں گا، کپڑا دوں گا، لباس دوں گا تو جائز ہے۔ واستانسوا بفي ذلك ما رواه ابو عبد الله محمد بن يزيد ماجه في كتاب السنة قال باب استئجار الاجير على طعام بطنه، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب مزید تنخواہ تو کوئی نہیں لیں گے، وہ کھانا کھائیں گے، رہیں گے وہاں۔ حدثنا محمد قال حدثنا محمد مصطفى قال حدثنا بقية بن مسلم بن علي سعيد بن أيوب بن حاتم يزيد بن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى إذا بلغ موسى قال إن موسى آجر نفس ما يسين وسين على عفة فرجه وطعام بطنه، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرانے قبول کیا، کیوں کہ چلو میری جان، میں گناہوں سے بھی بچوں گا، بیوی ہر جائے گی، حلال ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ وحاضر بن عاصم ضعيف مسلم علي وخشني دمشقي البلاتي ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن قريب من الذين آخر وفي نذر أيضا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا صفوان قال حدثنا مريد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفسه بعفت فرجه وتهمت بطنه وقوله تبارک و تعالی عن موسیٰ علیہ السلام قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. یقول ان موسیٰ علیہ السلام قال سہرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے کہا الامر علی ما قلت من انک استاجرتنی الی 7 سنین، کہ جو آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے، تمہاری ہماری مدت وہی ہے 8 سال. ہاں فإن أتممت 10 فمن عندي، اگر میں نے 10 سال پورے کیے تو مزید 2 سال جو ہے میری طرف سے ہوں گے. فأنا متى فعلت أكلهما فقد برئت من العهد أقلهما، میں نے اگر 8 پورے کر دیے تو گویا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور میں شرط پوری سے شرط سے نکل گیا. ولہذا قال ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ای فلا حرج علی مان الکامل وان کان مباحا لکنہ فالجین العابدین الخالدین کما قضا من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ. وقال رسول اللہ حمزہ بن مسلم رضی اللہ عنہ وکان کثیر الصیام وسألہ عن الصوم فی السفر، وہ بہت روزے رکھتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سے میں سفر میں بھی روزے رکھوں. فقال ان شئت فصم فإن شئت فأفطر ما ان فعل الصيام راجح من دلیل آخر. هذا وقد دل الدلیل على ان موسیٰ علیہ السلام انما فعل اکمل الاجلین واتمہما. لیکن مفسر فرماتے ہیں یہ بات دلیل سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، کیونکہ شان پیغمبر یہی ہے کہ وہ زیادہ دیتے ہیں کم نہیں دیتے ہیں. تو حالانکہ ان کی اجازت تھی کہ وہ چاہیں تو 8 سال تو پورے کرنے ہیں، 2 سال مزید رہیں یا نہ رہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال پورے کیے اور 10 سال کے بعد جو ہے اجازت لی. واللہ اعلم. بھائی کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جگہ بنا دی جائے اور ایک سپیکر جو ہے ان کے لیے خاص کر دیا جائے. انشاءاللہ آپ دعا کریں. وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو منتظمین حضرات ہیں اگر اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈال دیا تو کر دیں گے. کہتے جی کہ عمرہ کے دوران میں عمرہ کرنے والے کو صفا مروہ میں بھی کندھا ننگا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ میرا بھائی مسئلہ سمجھ لیں، اس میں ہمارے اکثر دوست غلطی کرتے ہیں. بعض بھائی تو جب احرام باندھتے ہیں نا میقات سے وہیں سے کندھا نکال لیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل خلاف سنت ہے. نہ حج میں کندھا نکالنے کی ضرورت ہے، نہ عمرے میں کندھا نکالنے کی ضرورت ہے، اور بلا وجہ اپنی نمازیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں. آپ بالکل پوری طرح کپڑا لپیٹ کے رہیں. تو صرف شریعت میں حکم ہے کہ جب عمرے والا طواف کرے گا تو طواف کے دوران میں اپنا کندھا نکالے گا، وہ بھی پہلے 3 چکروں میں. اس کے بعد کے جو 4 چکر ہیں اس میں بھی کندھا نہیں نکالے گا. اچھا، ایک آدمی نے طواف شروع کیا، بھول گیا، 4تھے چکر میں اس کو یاد آیا کہ میں نے کندھا نہیں نکالا، تو نہ نکالے بالکل. وہ 3 چکر گزر گئے، اب نہیں نکالنا. تو کندھے نکالنے کا حکم جو ہے صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہے، نہ اس سے پہلے جائز ہے نہ اس کے بعد جائز ہے.
تو اس لیے صفا مروہ میں بھی کندھے نکالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو طواف کے بھی صرف 3 چکروں میں ہے، باقی چکروں میں جائز ہی نہیں. اچھا، اسی طرح حج ہے تو حج پڑھنے والے کا احرام اگر مینا میں کھل گیا، یعنی اس نے جمرۃ العقبہ پہ کنکری مار لی، کنکری کے بعد قربانی کی، قربانی کے بعد سر منڈایا، احرام کھول دیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، طواف زیارت پہ آیا، اس کو کندھا نہیں نکالنا کیونکہ احرام ہے ہی نہیں. اچھا، بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ کنکری مار کے جلدی آ گئے، ابھی طواف کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے قربانی نہیں کی، سر نہیں مڈایا، احرام نہیں کھولا ہے، تو اب وہ بھی کندھا نکالیں گے پہلے 3 چکروں میں، لیکن وہ بھی پہلے 3 چکروں میں نکالیں گے، بعد میں کندھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اور بعض لوگ جو ہے آپ نے بھی دیکھا اور پننے اور بٹن لگا دیتے ہیں کہ بالکل بس کھلا رہے، تو وہ تو دم پڑ جاتی ہے. آپ کپڑے کی سلائی کریں یا اس کو پن لگا دیں، آپ نے سلائی کر لی، وہ تو ناجائز ہے. تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا کریں کہ کندھا نکالنا صرف پہلے 3 چکروں میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں کچھ قبیلوں اور قوموں میں رواج ہے کہ لڑکے والوں سے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے لیتے ہیں جب لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں. اگر یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے حق المہر ہے اور لڑکی کے لیے ہے تو جائز ہے، لیکن اگر والدین لیتے ہیں پھر تو حرام ہے. والدین کا کیا تعلق ہے، لڑکی کو بیچ رہے ہوں. یا اسی طرح جیسے ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے کہ اگر لڑکا افسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو لڑکی والوں کو کہتے ہیں کہ تو ہم تمہاری لڑکی تب لیں گے کہ اتنا جہیز میں آئے، وہ گاڑی دے، وہ فریج دے، وہ فرنیچر دے، وہ سامان دے اور یہ کرے. یہ بالکل حرام ہے. جہیز لینا بھی حرام ہے. اسی طرح لڑکی والوں کا لڑکوں والوں سے مطالبہ کر کے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لینا بھی حرام ہے. ہاں، ایک ہے کہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ حق المہر لکھی گئی، وہ لڑکے نے حق المہر دے دی، وہ لڑکی کا حق ہے، نہ اس کے باپ کا حق ہے، نہ اس کی ماں کا، نہ اس کے بہنوں کا حق ہے. اسی لیے حضور پاک رحمت دو عالم نے فرمایا کہ سب سے بہتر لڑکی اور خوش نصیب لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن کا مہر بھی تھوڑا ہو اور بوجھ بھی نہ پڑے اور آسانی سے نکاح ہو جائے. تو اس لیے یہ جو ہم نے روایات بنائی ہوئی ہیں، کہیں لڑکے والے لے رہے ہیں، کہیں لڑکی والے لے رہے ہیں، اور پھر رسومات ہیں کہ پہلے مہندی ہوگی، اس کے بعد جناب فلاں رسم، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ مسجد میں آ کے نکاح کرو، اعلان ہو جائے، لڑکی کو لباس دو خوشی کے ساتھ. ہاں، چند لڑکیاں اکٹھی ہو جائیں، دف بجائیں، یا عام سیدھا سادہ کوئی سہرا ویرا گا لیں، اس کے بعد اس کو شوہر کے گھر پہنچا دو. جب 1 رات گزر جائے تو پھر شوہر جو ہے میاں بیوی کے ملنے کے بعد اپنی خوشی سے وہ دعوت ولیمہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلا دے، جتنا اس کو توفیق ہے. اگر وہ چاہتا ہے 1 دیگ پکا سکتا ہے، 1 دیگ پکا دے. اور حضور پاک نے اپنی ایک شادی مبارک تو اس طرح بھی کی
حضور نے فرمایا کہ بھائی آج ظہر کے بعد کا جو کھانا ہے نا، ہر آدمی کے گھر میں جو پکے وہ لے آئے۔ تمام صحابہ جو تھے وہ کھانا لے آئے۔ حضور نے فرمایا آج میری شادی ہے، مل کے کھا لو گا نہ بوجھ۔ اس لیے حضور نے نمونہ بنایا، ورنہ اگر حضور دعا مانگتے اللہ سونے کے پہاڑ دے دیتے۔ منع یہ تھا کہ امت کے لیے مصیبتیں نہ بناؤ کہ جی ناک رکھنا ہے برادری میں اور لاکھوں کا کھانا ہے، ہوٹل بک ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا ہے۔ اچھا میاں بیوی تو الحمدللہ شادی ہو گئی، ماں باپ ساری زندگی قرض ادا کرتے ہوئے ذلیل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی شادی تو نہیں ہے، تو بربادی ہے، یہ تو کوئی شادی نہیں، بالکل یہ کافروں کی رسومات ہیں اور ناجائز ہیں۔ اللہ کے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں فرق اس نے لکھا ہے کاف لکیر والے کے ساتھ۔ جو آدمی اتنا بھی نہیں سمجھتا وہ نبی رسول کا کیا سمجھے گا؟ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب ہماری علمی استعداد اتنا ہے کہ فرق اور فراق جو وہ لڑکی پہنتی ہے اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے، تو ایسے مسائل پوچھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ رسول برحق ہے، نبی برحق ہے، بس رسول صاحب شریعت ہے، نبی کے لیے شریعت علیحدہ ضروری نہیں۔ بھائی پہلے آدمی اس سوال کے سمجھنے کی استعداد بھی تو رکھتا ہو نا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو رسول ہیں وہ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، نبی کے لیے کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو سلام کریں، افضل ہے کہ نہ کریں، اور اگر کر دیں تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ 1 سیکنڈ کھانا رک جائے گا تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی، ایک نوالا مؤخر ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا۔ اصل مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کھانے پہ سلام کرے گا تو لوگ کھانا کھلائیں گے نا۔ جہاں کھانا کھا رہے ہیں پہنچ گیا السلام علیکم، کہ آؤ بھائی بیٹھ جاؤ، اس لیے مسئلہ پوچھ رہا ہے، ورنہ باقی سلام مکمل ہو گئے ہیں، صرف کھانے والے رہ گئے ہیں۔ مسلیوں کو حالت نماز میں سلام دے، وہ نماز پڑھیں سلام کیوں کرو گے؟ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے تو یہ کیا ہے کہ کہو السلام علیکم، پہلے مجھے جواب دو بعد میں نماز پڑھیں، وہ بات ہے۔ ریاض سے آیا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے 100 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پوچھا کہ بھئی میں نے احرام باندھنا تھا تو اب کیا کرے؟ وہ طائف جائے؟ نہیں، کہیں نہ جائے، وہیں کھڑے کھڑے احرام باندھ رہے۔ مدینہ منورہ کے راستے میں مکہ آتے ہوئے 2 میقات ہیں۔ پہلا میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، جس کو بیر علی کہتے ہیں، جو مدینہ منورہ سے 3-4 میل 5 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اب تو سڑکیں ذرا لمبی ہو گئی ہیں نا، اس لیے لمبا لگتا ہے، ورنہ سیدھا ہو تو اتنا فاصلہ ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلا میقات ہے کہ آدمی وہاں آ کے میقات سے نہ گزرے، احرام باندھ کے مکے آئے۔ لیکن اگر وہ بس میں گزر گیا بیچارہ، پتہ ہی نہیں لگا،
تو پھر اگلا میقات ہے جوحفہ. جوحفہ جو ہے وہ رابغ کے برابر ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے تقریباً آدھا سفر ہے، 250 کلومیٹر کے قریب. تو آپ وہیں سے احرام باندھ لیں، جوحفہ سے باندھ لیں، جہاں کھڑے تھے وہی باندھ لیں، آپ کا احرام ٹھیک ہو گیا کہ ایک میقات سے تو آپ گزر گئے، لیکن دوسرے میقات آنے سے پہلے آپ نے احرام باندھ لیا. کہتے جی کہ شرک و بدعت کے موضوع پہ درس دیا جائے. الحمدللہ ایک نہیں، اللہ کی رحمت سے سینکڑوں درس ہو چکے ہیں. یہ تو حسب سبق جو ہے درس ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم نے سورۃ النمل پڑھی، اب سورۃ القصص پڑھ رہے ہیں، تو جو آیت آئے گی اسی کے مطابق انشاءاللہ بات جو ہے اللہ توفیق دیں گے اور ہم پڑھتے جائیں گے. جہاں شرک کی بات آئے گی وہاں شرک کے خلاف ہوگی، جہاں بدعت کی بات آئے گی وہاں بدعت کے خلاف ہوگی. تو ویسے اس موضوع پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ میری تقریریں ہیں اور کیسٹوں میں ملتی ہیں، آپ لے لیں آرام سے. کہتے جی کہ ایک شخص نے خودکشی کی ہے اور مر گیا ہے، تو کیا میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، طواف کر سکتا ہوں؟ میرا بھائی، خودکشی بہت بڑا گناہ ہے. خودکشی کرنے والا اللہ کی تقدیر پہ گویا راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ حدیث میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ جس حالت میں خودکشی کرے گا اللہ کی آمد میں اسی عذاب میں مبتلا کریں گے کہ وہی عمل دہراتے رہو. لیکن کافر تو نہیں ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، کافر تو نہیں. تو جب وہ کافر نہیں ہے تو اس کے لیے دعا بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے طواف کریں، دعا کریں. اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیں. کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر شرک پہ مر جائے تو اللہ بخشش نہیں کریں گے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہیں اللہ چاہے معاف کر دے. تو آپ اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے طواف کریں، عمرہ کریں. انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ چاہے 100 کے قاتلوں کو بخش دیتا ہے، اللہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بہرحال وہ کافر نہیں ہے، اس کے لیے دعا جائز ہے. میں نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد میں نے سر پہ اس طرح پھروایا اور پھر میں نے آ کے 2 طواف کعبۃ اللہ کے کیے ہیں. جب میں اپنے مسکن پہ پہنچا، ہوٹل پہ پہنچا جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو میں نے محسوس کیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا. اب میرا بھائی، اب یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے طواف میں ٹوٹ گیا، دوسرے میں، تیسرے میں کب ٹوٹ گیا. بہرحال اس کا علاج یہ ہے کہ تم اچھی طرح وضو کر کے 3 طواف پھر دوہرا دو، یعنی دوبارہ طواف کر لو اور نیت یہی رکھو کہ یا اللہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر ان 3 طوافوں میں کوئی بغیر وضو کے ہو گیا ہے تو میں وضو کر کے اعادہ کر رہا ہوں. تو آپ جب اعادہ کر دیں گے تو آپ پہ کوئی دم نہیں. کہ میری بیوی جو ہے پاکستان سے احرام باندھ کے آ گئی، لیکن جب ہوٹل پہ پہنچی تو انہیں کپڑے پہ داغ نظر آیا، غسل کیا اور دوبارہ جا کے احرام باندھا. داغ کا کیا بنا ہے؟ حیض شروع ہو گیا تو پھر کیسے ہو؟ جب تک حیض ختم نہ ہو کیسے پاک ہو سکتی ہیں؟
اللہ کے بندے اگر حیض کا داغ لگ گیا تو اب انتظار کرے، بیٹھی رہے، جتنے دن حیض ہے پورے کرے، یا ویسی کوئی بیماری کا داغ تھا، کوئی وضاحت کرے نا کہ بات کیا تھی۔ اگر تو وہ حیض تھا تو اس کی جتنے دن حیض کی عادت ہے وہ ہر حال میں پوری کرنی پڑے گی، پاک ہونے کے بعد عمرہ کرے گی۔ اگر اس نے اسی حالت میں عمرہ کر لیا تو دم پڑ گئی کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں طواف کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی کے کام کی وجہ سے مجھے باہر ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، تو میں کمپنی کو مینیجر کو کہتا ہوں کہ گاڑی کے 20 ریال لگیں گے، وہ مجھے 20 ریال دے دیتے ہیں، حالانکہ لگتے 10 ریال ہیں، 10 واپس کریں، حرام ہے آپ پر۔ یعنی وہ آپ کی زبان پہ اعتبار کر رہا ہے لیکن تم امانت نہیں کر رہے ہو۔ آپ نے کہا 20 لگتے ہیں، اس نے دے دیے، لگے تمہارے 10 تو 10 واپس کرو، حرام ہے، تم ناجائز کھا رہے ہو۔ اگر ہم نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی 2 رکعات جو ہیں مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت ہر حال میں جب طواف کرے 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا ہے عصر کے بعد، اس نے 2 رکعت طواف کے نہیں پڑھے، اس کے بعد اس نے جا کے صفا مروہ دوڑا، بال کٹوائے، بعد میں آ کے مغرب کی نماز پڑھی، بعد میں 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتا ہے کہ میری والدہ جو ہیں مدینے سے واپسی پہ عمرے کی نیت نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی، بیمار تھیں، کوئی حرج نہیں، معذور ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ حضور نے فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہاں تو حضور نے عورتوں کی نماز کا فرق نہیں کیا ہے، تو مقصد ہے آپ اسی نماز پہ قیاس کر رہے ہیں نا۔ آپ اس حدیث پر عورتوں کی نماز کو مردوں کی نماز پہ قیاس کریں، قیاس کا تو آپ قائل ہی نہیں ہیں، قیاس سے کیسے حجت پکڑتے ہیں؟ یہ تو مطلق حدیث ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھی، یہاں عورتوں کا لفظ کہاں ہے؟ اور ہم نے آپ کو جو عرض کیا ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت کے لیے صف اول جو ہے افضل نہیں، آخر افضل ہے، عورت کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے، اور مرد جو ہے یرفع یدیہ حیال اذنیہ، اور عورت جو ہے حیال ثدییہ۔ یہ تو حدیث ہے، ہم حدیث پہ عمل کریں، تم قیاس پہ عمل کر رہے ہو۔ اگر کسی آدمی نے
طواف کرنے کے اندر کندھا اتار کپڑا نکالنا بھول گیا کوئی گناہ نہیں، لیکن سنت کا ثواب نہ ملا۔ اگر کسی آدمی نے صفا مروہ دوڑتے ہوئے بھی کندھا نکالے رکھا، گناہ تو نہیں ہے لیکن بلا وجہ سنت کی مخالفت ہے۔ حضور نے نہیں نکالا، تم کیوں نکال رہے ہو؟ میرا بھائی ایسے بات نہیں ہوتی ہے کہ بخاری سے بالکل حدیث ہے آمنا و صدقنا، لیکن بعد میں جو احادیثیں خاص طور پہ عورتوں کے لیے آ گئی ہیں تو لازمی بات ہے وہ بھی تو حدیث رسول اللہ ہے۔ اور ایک موٹی بات ہے کہ عورت کے پردہ جتنا ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اچھا، اب اس کا معنی تو یہ ہے کہ جیسے میں نماز پڑھوں ویسے پڑھو، حضور تو ہمیشہ مسجد میں پڑھتے تھے، عورت گھر میں کیوں پڑھے؟ تو اب کہیں گے کہ وہ دوسری حدیث ہے کہ بیوتہن خیر لہن، کہ ان کے گھر جو ہیں ان مسجد سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ دوسری حدیثیں جو موجود ہیں اس کے مطابق مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اگر آپ جائیں مکے میں رہنے والے ہیں، مقیم ہیں یا غیر مقیم ہیں، احرام مدینے سے باندھنا ہوگا۔ یہ کوئی مکے والوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، مدینے والوں کے لیے شریعت الگ ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، اب اس کے کچھ عزیز یا رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے عمرہ کرے، انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اس کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے اور اس کا حج بدل کرایا جا رہا ہے، ایک حج بدل کرنے والا ہے، ایک پیسے دینے والا ہے، کسی نے پیسے دیے کہ بھئی میرے والد کے لیے تم حج بدل کر دو، تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں کو برابر حج کا ثواب دو، حج کرانے والے کو بھی برابر دو، کرنے والے کو بھی دو، جس کا کر رہا ہے اس کو بھی عطا کرو۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے حج کرتا ہے، یعنی والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، یا بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھی ہے، سفر کے قابل نہیں ہے، اگر آپ اس کے لیے حج کرتے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو 10 حج کے برابر ثواب دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب دعا مانگو تو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے مانگو، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہم پہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے مسئلہ سمجھیں کہ جب کسی اللہ کے ولی کی مزار پہ جائیں، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جائیں، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ ان سے مانگو۔ قبر والوں سے مانگنا جو ہے وہ تو شرک ہے، قبر والوں کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، قبر والوں کے نام پہ منت ماننا جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہم اغفرہ ورحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو جب آپ اللہ کے ولی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرے پیارے بندے کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے اس کے لیے مانگا، ہم نے تیری مشکلیں حل کر دی۔ یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ قبر والے سے مانگو، یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ پیر فقیر سے مانگو، وہ تو شرک ہے۔
وہ تو ندا بالغیب جو ہے وہ شرک ہے، غیر اللہ کو مانگنا جو ہے شرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دینا جو ہے شرک ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے خصوصی طور پہ ان کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا اجرا کریں، کوئی مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، مدرسے میں کوئی کمرہ بنا دیں، مسجد میں فرش نہیں ہے فرش لگا دیں، مسجد میں مصلی نہیں ہے مصلی بچھا دیں، پانی کا انتظام معقول نہیں ہے وضو کی جگہ بنا دیں، حمامات بنا دیں، تو جب تک وہ چلتے رہیں گے تیرے والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے ایک حدیث ہے میرے آقا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک عمل تو ایسا ہے کہ علم ينتفع به، اگر مرنے والا عالم تھا اس نے علم پڑھایا، شاگرد بنے، کتابیں لکھی، جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا صدقۃ جاریۃ، کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنایا، کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں کنویں لگوا دیے، نل لگوا دیے، تو جب تک وہ صدقہ چلے گا ثواب جاری رہے گا۔ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اگر اس کی اولاد صالح ہے، اولاد نیک ہے، اپنے والدین کے مرنے کے بعد دعائیں مانگ رہی ہے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے درخواست کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں جو ہیں ان کی وجہ سے ان کے رفع درجات کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو جب اعلیٰ درجہ ملے گا وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ عمل نہیں کیا لیکن مجھے اتنا بڑا اونچا مقام ملا ہے، تو اللہ فرمائیں گے تیرا اولاد جو ہے تیرے پیچھے عمل کرتی رہی، تیرے لیے وہ دعائیں کرتی رہی، ان کی وجہ سے ہم نے تجھے اونچا کر دیا ہے۔ اچھا اسی طرح کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قیامت والے دن والدین جنت میں جائیں گے، اللہ سب کو جنت نصیب کرے، ہے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا پوچھے گا اے نا اولادی اے نا اہلی، اللہ میرے بچے کدھر ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے بچے ہیں تو جنت میں، لیکن وہ تیرے مرتبے پہ نہیں پہنچے، نیچے کے درجے میں ہیں۔ کہے گا اللہ میاں میں جو ساری زندگی عمل کرتا رہا اپنے لیے ان کے لیے بھی تو کرتا رہا نا۔ اللہ فرمائیں گے الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو کہ ان کے بچوں کے درجہ بھی اونچا کر کے والدین سے ملا دو۔ کہ میں نے 2 عمرے کیے ہیں لیکن دونوں عمروں میں نے کندھا نکالے رکھا، بہرحال اللہ قبول کرے، لیکن شرع سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ طواف کے 3 چکروں میں نکالا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وأصحابنا وأخواننا وذرياتنا وأمور المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين،